حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اس کائنات انسانی میں وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو اس کائنات انسانی میں بھیجا تاکہ یہ انسان ان نبیوں کی تابعداری کریں اور نبیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچتا ہے اس پیغام کو یہ تسلیم کریں تاکہ یہ ہدایت والے راستے پر چلیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ کے سلسلے کی آخری کڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات انسانی میں مبعوث فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب کوئی بھی نبی اس کائنات میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، اور یہ جو دین ہے یہ آخری دین ہے، یعنی یہ جو شریعت ہے شریعت محمدی یہ آخری شریعت ہے۔ اب کوئی بھی شریعت، کوئی بھی نبی، کوئی بھی دین اس کائنات انسانی میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی دین کے تابع ہو کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے اسی دین کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، اسی شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں اور ہمیں بتائیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز ہے کہ کوئی بھی انسان کبر اور غرور کو اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ یہ لگے گا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، یا جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں میں ایک چیز ہے اور وہ ہے کبر اور غرور۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ان کا جو لب لباب ہے، ان کی جو اصل جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں کبر ہو، انسان کے مزاج میں بڑائی ہو، انسان کے مزاج میں انانیت ہو۔ تو یہ جو بڑائی ہے، یہ جو کبر ہے، یہ جو غرور ہے، یہ جو انانیت ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کا کیا ہے؟ بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے کبر اور غرور۔ اور کبر اور غرور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بڑائی، یہ جو بڑائی ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتی۔ بڑائی یعنی انسان بڑائی کے لائق ہے ہی نہیں، بڑائی کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ کبریائی جو ہے، یہ جو بڑائی ہے یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کے علاوہ بڑائی کسی پر بھی زیب نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کے پاس جو بھی چیز ہے جس پر وہ بڑائی اختیار کرتا ہے، کبر اختیار کرتا ہے، یہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اس کی اپنی ہے ہی نہیں۔ انسان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر دولت پر غرور کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس بہت دولت ہے، تو یہ دولت بھی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ دولت بھی اس کی اپنی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ چھین بھی لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے جو آج سے 15 سال پہلے مالدار تھے آج غریب ہیں، بہت سے لوگ ایسے جو آج سے 15 سال پہلے غریب تھے آج وہ مالدار ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جسے چاہتا لے لیتا ہے۔ تو اب یہ بندہ جو دولت کی وجہ سے غرور اختیار کر رہا ہے، بڑائی اختیار کر رہا ہے، حالانکہ یہ دولت اس کی اپنی نہیں ہے، یہ دولت اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ جب چاہے گا اس سے چھین لے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا چھین لے گا۔ اور ایسے بے شمار واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، اور ایسے بے شمار لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ جو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بڑے مالدار تھے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، سارا معاملہ ختم۔
دیکھیں ایسے لوگ؟ نہیں دیکھیں آپ نے؟ دیکھیں بھائی، نہیں دیکھیں؟ اور ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور آج ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ یہ مال اور دولت ہے یہ اللہ کی عطا کردہ تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اس پر انسان کا غرور اختیار کرنا یہ حد درجے بے وقوفی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان جو دولت اللہ نے عطا کی ہے وہ اس کی اپنی ہے ہی نہیں، جب چاہے اللہ لے سکتا ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی صحت پر کبر اور غرور اختیار کرتا ہے، بھائی میں تو بہت زیادہ طاقتور ہوں، بہت زیادہ میرے اندر طاقت ہے، اور اس طاقت کا وہ اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے پڑوس میں غلط استعمال کرتا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ طاقت بھی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ طاقت بھی اس کی اپنی نہیں ہے۔ ایک انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آپ اسے 4-5 دن بخار آ جائے، 4-5 دن، بلکہ 4-5 دن وہ دور کی بات، صبح سے شام تک بخار آ جائے، یعنی ایسی حالت ہو جائے گی کہ 4 قدم چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ 4 قدم چلنا دشوار ہو جائے گا، حالانکہ یہ بندہ طاقت کے نشے میں ایسا چور تھا اور ایسے کیا ہے ہل ہل کے چلتا تھا کہ اسے ایسا لگتا تھا کہ بس میں کیا ہے ابھی کیا ہے زمین کو چیر دوں گا، ابھی کیا ہے زمین کو چیر دوں گا، ابھی کیا ہے زمین کو پھاڑ دوں گا، یعنی طاقت کے اور طاقت کے نشے میں اتنا چور تھا۔ حالانکہ یہ طاقت جو ہے ایک وقتی چیز ہے، ذرا سا انسان کو کیا ہے طبیعت خراب ہو جائے، 2-4 مرتبہ لوز موشن ہو جائے، بڑا ہٹا کٹا پہلوان، اور کیا ہے 5-10 مرتبہ لوز موشن ہو جائے، سارا معاملہ ختم، کیا ہے سارا معاملہ ڈسمس، ساری طاقت ختم۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ انسان کے پاس جو طاقت ہے یہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے، تو پھر انسان کبر کیوں اختیار کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے ایک انسان اپنی خوبصورتی پر کیا ہے کبر اور غرور کرتا ہے کہ بھائی میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، میں بہت زیادہ کیا ہوں اسمارٹ ہوں، حالانکہ یہ خوبصورتی 4 دن میں ختم ہو جاتی ہے، 4 دن میں ختم ہو جاتی ہے، 4-5 دن کیا ہے بیمار پڑ جائے انسان اور اسے لوز موشن ہو جائے، کیا ہے سارے کیا ہے گالوں میں کیا ہے ساری لالی ختم ہو جائے گی، پیلا پن آ جائے گا، کیا ہے لالی ختم ہو کے پیلا پن آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، ایک اللہ والے تھے، تو ان کے وہاں ایک خادم تھا، تو پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہو، کہ پہلے زمانے میں کیا ہے ٹوائلٹ اٹھانے کے لیے بھنگن آیا کرتی تھی، گھروں میں اس طرح کی ٹوائلٹ ہوا کرتی تھی، بھنگن کیا اس کو اٹھا کر اور کوڑے دان پہ پھینک آیا کرتی تھی۔ گاؤں دیہات میں اس طرح کا رواج تھا، شہروں میں بھی تھا، لیکن دھیرے دھیرے شہروں سے کلچر ختم ہوا، اب تو گاؤں دیہات میں بھی یہ چیز نہیں ہے، شاید کہیں کہیں یہ چیز اب بھی ہو لیکن بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ تو وہ بندہ جو ایک کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا کرتا تھا، خانقاہ میں رہا کرتا تھا، خانقاہ میں ایک بھنگن آیا کرتی تھی اور وہ اس پر کیا ہے غلط نگاہ ڈالتا تھا، وہ غلط اس پر نگاہ ڈالتا تھا، تو اس نے کیا ہے شکایت کر دی، اس بھنگن نے شکایت کر دی ان خانقاہ کے جو اللہ والے تھے کہ بھائی آپ کے یہاں یہ بندہ جو رہنے والا ہے یہ مجھ پر نگاہ ڈالتا رہتا ہے، یہ مجھ پر کیا غلط نگاہ ڈالتا ہے۔ تو حضرت نے اس کی تربیت دیکھی کس انداز سے کری، حضرت نے کہا کہ یہ اس لڑکی پر اس عورت پر غلط نگاہ ڈالتا ہے، تو حضرت نے اس کو کیا ہے دست کی دوائیاں دے دی، اس کو کیا ہے جمال گوٹا دے دیا کہ 2-4 اسے دست آ جائیں۔ اب جب اسے دست آئے اس عورت کو، تو اب ظاہر سی بات ہے 2-4 دست آتے ہی حالت پتلی ہو جاتی ہے انسان کی، بالکل کیا ہے گالوں کی سرخی ختم اور کیا ہے گالوں کیا ہے پیلا پن آ جاتا ہے۔ اب جب وہ 2-4 دست آنے کے بعد میں بالکل ایسے چہرہ بالکل بیکار سا ہو گیا، چہرہ بالکل بیکار سا ہو گیا، مرا سا مری مری سے ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد میں حضرت نے اس کو اس کے سامنے کیا کہ بھائی ذرا آپ اسے دیکھو۔ اب اس نے دیکھا تو ایک دم سے کہا یہ کون ہے، یہ تو بھوتنی سی لگ رہی ہے، یہ تو کیا ہے بھوتنی سی لگ رہی ہے۔ تو اب حضرت کیا ہے اس سے کہنے لگے کہ جاؤ اسے پاخانے میں لے جاؤ، اسے پاخانے میں لے جاؤ۔ اسے پاخانے میں لے جائے گا، اس سے کہا کہ یہ ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، یہ جو اس کے جسم کے اندر پاخانہ تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اب یہ باہر نکل گیا، اس سے تو محبت کرتا تھا، اس سے تو کیا ہے اس پاخانے سے محبت کرتا تھا۔ 4-5 مرتبہ سے دست آئے، اس کی کیا ہے چہرے کی چمک ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، اگر انسان کو دست ہو جائے، بڑا انسان کا گال اس کے چمک رہے ہیں اور صبح سے شام تک 2 دن اسے لوز موشن ہو جائے، چہرے کی کیا رنگت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی چمک ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو کیا ہے جس کے گال چمکا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، نہ تو دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ مال، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انسان کبر اختیار کرے، بڑائی اختیار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جو بھی چیز ہے
وہ عطا کی ہوئی ہے اللہ کی. دولت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی, مال ہے اللہ کا عطا کیا ہوا, شہرت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی, صحت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, خوبصورتی ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یعنی اس کے پاس کوئی چیز اپنی ایسی نہیں ہے جو کیا ہے وہ چاہ لے کہ بس یہ چیز مجھے کسی کو دینی نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ طے کر لے بھائی مجھے کیا ہے ہمیشہ خوبصورت رہنا ہے, کہ ایسا کر سکتا ہے انسان؟ یا کوئی انسان یہ طے کر لے مجھے تو کیا ہمیشہ جوان رہنا ہے, چاہے کیا میرے سارے پلاٹ بک جائیں لیکن میں جوان رہوں گا. ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا. یا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زندگی پر کبھی غریب نہیں ہوں گا, میرے پاس جو مال ہے یہ ہمیشہ رہے گا؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے بھائی کوئی دعویٰ؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ ہے کہ میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں یہ میری اپنی نہیں ہیں, ان پر اپنا اختیار نہیں ہے, یہ جب چاہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ انسان کے پاس جب چیزیں اپنی نہیں ہیں تو اسے اپنی کسی بھی چیز پر بڑائی اختیار کرنا, تکبر اختیار کرنا یہ اسے زیب نہیں دیتا ہے. تکبر اور بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے. تکبر کس پہ زیب دیتا ہے؟ اللہ پر. بڑائی کس پر زیب دیتی ہے؟ اللہ پر. کیوں؟ اللہ کے پاس جو بھی چیزیں اس کی اپنی ہیں. اللہ کے پاس جو بھی چیزیں, جنت اس کی اپنی, دوزخ اس کی اپنی, یہ کائنات اس کی اپنی, یہ انسان اس کے اپنے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی پیداوار ہے. تو اللہ پر بڑائی زیب دیتی ہے. اسی وجہ سے قرآن میں آیا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے بڑائی ہے جو کیا ہے, اور اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ, اور اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے جو اللہ آسمان و زمین کا کیا ہے؟ مالک ہے. آسمان و زمین میں جو بڑائی ہے, جو کبریائی ہے, وہ اللہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کبر اور غرور اور بڑائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دنیا میں ہی دیتے ہیں. سزا کیا دیتے ہیں؟ دنیا میں ہی دیتے ہیں. یاد رکھنا, دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دیتے ہیں. حالانکہ جتنے گناہ ہیں سزا تو سب پر ملے گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بدلے کا دن متعین کر رکھا ہے. مالکی یوم الدین, ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم, مالکی یوم الدین, مالکی یوم الدین ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو مالکی یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک, روز جزا کا مالک. تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے نیک اور برے اعمال کا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں, بغیر اس کی سزا ملے انسان مر نہیں سکتا ہے. کون سے گناہ ہیں؟ دو گناہ. ایک گناہ یہ ہے کہ انسان بڑائی اختیار کرتا ہے, تکبر ہے اس کے اندر, انانیت ہے کہ بھائی میں ہوں بس, کسی بھی چیز پر, اپنے مال پر, اپنے حسن پر, اپنی خوبصورتی پر, اپنی طاقت پر, اپنے عہدے پر, اپنی عزت پر, کسی بھی چیز پر اس کے اندر میں ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ میں ہے, انانیت ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کر دے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک اسے اللہ ذلیل نہیں کر دے گا کہ تو بڑائی اختیار کرتا تھا, میری چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے. جو انسان بڑپن اختیار کرتا ہے, بڑائی اختیار کرتا ہے, تکبر اختیار کرتا ہے, انانیت اختیار کرتا ہے, تو وہ اللہ کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اللہ کی چادر اوڑھے گا تو کیا؟ برباد ہوگا. اللہ کی چادر اوڑھنے کی کوشش کرے گا تو برباد ہوگا. تو کبریائی جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے. اگر کوئی شخص بڑائی اختیار کرے گا تو اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے اور اللہ اسے ذلیل نہ کر دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بڑائی, انانیت, کبر, تکبر یہ کیا ہے؟ یہ کہ ایسا گناہ ہے اگر کوئی انسان بڑائی اختیار کرتا ہے تو جب تک اسے اس کی سزا نہیں ملے گی, آخرت میں تو الگ ملے گی, دنیا میں بھی سزا ملے گی. اللہ اسے ذلیل کرے گا, اچھا تو میری چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, بڑائی تو میری چادر ہے, بڑائی تو میرے لائق ہے, کبریائی تو میرے لائق ہے, اور تو کبریائی اختیار کر رہا تھا, اس لیے اب اس کی سزا کو بھگت. اور ایک یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. یاد رکھنا, جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائیں. یاد رکھنا, جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے, تو اس وقت تک چاہے وہ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو, کتنا ہی اربوں پتی کیوں نہ ہو,
جب تک وہ ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان سے کیا ہے نرم گفتگو کرنا، ان سے کیا ہے زور سے بات مت کرنا، اونچی آواز میں بات مت کرنا، اور ان کو اف تک نہ کرنا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چڑچڑے پن کو تمہیں برداشت کرنا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ بچپن میں تمہارے چڑچڑے پن کو، تمہاری ضد کو تمہارے ماں باپ نے پورا کیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بچپن میں بچہ بار بار سوال کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ بچے کو لے کر جائیں ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، دماغ پاگل کر دے گا بچہ، لیکن کیا ہے آپ اسے برداشت کرتے ہیں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بچہ ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھے انسان کے اندر بھی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، مزاج کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس مزاج کے خلاف بات کو سن کر بھی کہ تمہیں کیا ہے خاموش رہنا ہے اور اف نہیں کرنا ہے، یہ کیا ہے، یہ ماں باپ کی اطاعت ہے، یہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ تو اس دو گناہ ایسے ہیں، یاد رکھیں گے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ کون کون سے؟ تکبر اور ماں باپ کی نافرمانی۔ اب دیکھیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کامن ہو گئے ہیں، عام ہو گئے ہیں۔ آج لوگ کیا ہیں، دوستوں کو حیثیت دیتے ہیں، ماں باپ کو حیثیت نہیں دیتے ہیں، پڑوسیوں کو حیثیت دیتے ہیں، ماں باپ کو حیثیت نہیں دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دے گا، دوستوں پر خرچ کرے گا، ماں باپ پر خرچ نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں باپ کی کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بیوی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ دے گا، ان کے کیا ہے، ان کے اس پیار کو، محبت کو جو انہوں نے 20-22 سال پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ پالا، ایک رات میں ہی اس نے کیا سب کچھ بھلا دیا۔ جیسے ہی کالے بالوں والی آئی اور اس نے کیا سب کچھ کیا ختم کر دیا، سارا معاملہ ختم کر دیا۔ اب وہ کالے بالوں والی کا گرویدہ ہو گیا، اسیر ہو گیا، غلام بن گیا۔ اب اس نے ماں باپ کو بھی بھلا دیا اور کیا ہے بہن بھائیوں کو بھلا دیا، سب کو بھلا دیا۔ تو دیکھیے اگر آپ کو اپنی آخرت سنوارنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ بھی کیا ہے حسن سلوک ہمیں کرنا ہوگا۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کبر اور غرور جو ہیں، کبر اور غرور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے گناہ ہیں، یہ ان کا جو لازمی نتیجہ ہے، مطلب کیوں وجود میں آتے ہیں۔ بیاہ شادی ہے، بیاہ شادی کے اندر انسان منگنی کرتا ہے، انسان کیا ہے ولیمے میں طرح طرح کے کھانے اور پیسے خرچ کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے اس کے مزاج میں کبر ہے، اس کے مزاج میں کبر ہے۔ وہ منگنی میں کیا ہے، منگنی کی رسمیں کر رہا ہے، وہ کیا ہے ولیمے کی رسمیں کر رہا ہے، ولیمے میں بہت سے کھانے کھلا رہا ہے۔ کیوں کھلا رہا ہے؟ کبر کی وجہ سے۔ کیا کبر ہے اس کے مزاج میں؟ اس کے مزاج میں یہ ہے کہ بھئی میں کیا ہے ایسا کھانا کروں گا، برادری میں ایسا کھانا کسی نے نہ کیا ہوں۔ اس نے 500 لوگوں کو کھلایا تھا، میں 1000 لوگوں کو کھلاؤں گا۔ اس نے کیا ہے قورمہ بریانی زردہ تھا تو میرے وہاں کا 1 ڈش فالتو ہوگی، اس کے وہاں 4 ڈش تھی تو میرے وہاں 5 ڈش ہوں گی، اس کے وہاں 5 تھی تو میرے وہاں 6 ہوں گی۔ اچھا اس کا پروگرام گلی میں ہوا تھا تو میرا کیا بینکٹ ہال میں ہوگا، اس کا بینکٹ ہال میں ہوا تھا تو میرا کیا ہوگا کسی اچھے سے فارم ہاؤس میں ہوگا۔ یہی تو ہے بھائی، یہی غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہی تو ہے۔ تو یہ کیا، یہی تو کبر ہے، یہی تو بڑائی ہے۔ اور انسان دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے یعنی اس کے دل میں کبر ہے، اور اس کبر کی وجہ سے وہ ولیمے میں زیادہ خرچ کر رہا ہے، اس کبر کی وجہ سے وہ منگنی کر رہا ہے، اس کبر کی وجہ سے بیاہ شادی پر کیا ہے بے انتہا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کبر کی وجہ سے ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس انسان کے دل میں رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو کیا ہے ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ذرا ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، پڑھا لکھا طبقہ، ان پڑھ طبقہ اور دیندار طبقہ، بددین طبقہ، اس جرم کے اندر اکثر لوگ ملوث ہیں، اس کبر کے جرم میں کیا ہے اکثر لوگ ملوث ہیں۔ ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، ایک انسان کسی سے حسد کرتا ہے، یہ غیبت بھی کبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو کیا ہے اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں، جبھی تو برائی کر رہے ہیں۔ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں جبھی برائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ
اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھتے تو آپ برائی کیوں کرتے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہی تو کبر ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. آپ کسی بندے کی برائی کر رہے ہیں، یار وہ بندہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہی تو کبر ہے. آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، آپ کسی سے حسد کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا کام اچھا کیوں چل رہا ہے، اس کا کام کیوں اچھا چل رہا ہے، اس کا کام اچھا نہیں چلنا چاہیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نعمت کا مستحق میں زیادہ تھا، یعنی میرا کام اچھا چلنا چاہیے تھا، میرا مکان اچھا بننا چاہیے تھا. یہی تو کبر ہے، یہی تو بڑائی ہے. آپ یعنی اس نعمت کا مستحق اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہے ہیں. یار اس کا مکان کیسے بن گیا، یار اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، یار اس کو تو بڑی ترقی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا مکان اچھا بننا چاہیے تھا، میرا کاروبار اچھا چلنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا مستحق میں زیادہ ہوں. یہی تو کبر ہے. تو حسد، کبر اور جتنی بھی یہ رسومات ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں بیاہ شادی کے نام پر، یہ ساری کی ساری رسمیں وہ ہیں جو دکھلاوے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے جس کو انسان گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. انسان کے دل میں کبر ہے، بڑائی ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں. اور جب تک کسی انسان کو اپنی بیماری کا نہ پتہ لگے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں علاج تو جب ہی کرے گا جب اسے پتہ لگے میرے پیٹ میں درد ہے. کینسر کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ کیونکہ انسان کو کینسر کا پتہ اس وقت میں چلتا ہے جب بالکل لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، سیکنڈ اسٹیپ پہ یا تیسرے اسٹیپ پہ پہنچ جاتا ہے، جب اسے پتہ لگ پاتا ہے اگر میرے جسم میں کینسر ہے. اگر اس کو پہلے ہی اسٹیپ پر پتہ لگ جائے کینسر ہے تو کینسر کے مرض سے کیا ہے، نجات مل سکتی ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر کینسر کا پتہ اس وقت میں لگتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں وہ گھر کر جاتا ہے، جڑیں جما لیتا ہے اور اپنے تیسرے یا چوتھے اسٹیپ پر پہنچ جاتا ہے. وہاں سے لوٹ کر آنا مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، ان پڑھ طبقہ ہے، جاہل طبقہ ہے، اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں کبر گھسا ہوا ہے. ہر ایک کے دل میں کیا ہے، بڑائی گھسی ہوئی ہے. اور اس بڑائی کی وجہ سے، اس کبر کی وجہ سے، اس انانیت کی وجہ سے کیا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، وہ حسد بھی کر رہا ہے، وہ ریاکاری بھی کر رہا ہے، وہ دکھلاوا بھی کر رہا ہے اس کی وجہ سے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس گناہ کو، جو گناہ وہ کر رہا ہے، جو گناہ اس کے دل کا ہے، جو اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیونکہ کبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو انسان کیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کبر سے، اس غرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کا جذبہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عاجزی جو بندہ اختیار کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو انسان عاجزی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام بڑھے، آپ کی عزت بڑھے، تو آپ کبر نہ اختیار کر کے عاجزی کو اختیار کریں. اپنے آپ کو ہمیشہ بے حقیقت سمجھیں. کیا سمجھیں؟ بے حقیقت سمجھے گا. میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، میں تو کیا ہے، میں ایک بے حقیقت شے ہوں. تو جب یہ مزاج اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.